بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک حقیقت ہے، اور میں بہت جرت سے کہوں گا کہ لوگ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن علماء کے خلاف، مسجد کے خلاف ایک نفرت کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں کہ یہ ماحول خراب ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہیں پڑھایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، تعلیم ٹھیک نہیں ہے، اور یا پھر تیسری بات ہے یہ کہ علماء حقیقت میں اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو نفرت ہے یہ پاکستان میں ہر طبقے کے خلاف ہے، علماء کے خلاف بھی ہے، دانشوروں کے خلاف بھی ہے، جی پروفیسروں کے خلاف بھی ہے، سیاستدانوں کے خلاف بھی ہے، معیشت دانوں کے خلاف بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس وقت یہ جتنے بھی یہاں ہمارے ہاں اس وقت کیڈر موجود ہے یہ نو آبادیاتی دور کے زیر اثر ہے۔ غلامی کے زمانے میں ہم نے تعلیم کا جو انداز و اسلوب اختیار کر لیا کہ ہمارے مذہبی علماء صرف مذہب کی چند رسومات و اصلاحات یا واعظ و نصیحت کی چیزیں سیکھ لیتے تھے، سوسائٹی کے سیاسی سماجی مسائل سے بالکل کٹ کر رہ گئے تھے۔ آج ہمارے علماء کا وہی معاملہ ہے۔ آزادی کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلم ریاست میں جو اسلام کے نام پر بنی اس میں علماء نہ صرف دین کے عقائد و عبادات اور شریعت اور یہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کی تعلیم و تربیت دیتے، اسی کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رہنمائی دیتے، اور اس حوالے سے ان مظلوموں، کمزوروں اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی آواز بلند کرتے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی تربیت کا بھی وہی انداز چلا آ رہا ہے کہ جو انگریز نے اپنے زمانے میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں یا مخصوص مقتدر طبقات کو حکومت دینے اور حکومت میں حصے دار بنانے کا کام کیا تھا، وہی لوگ آج منتخب ہو کر اوپر آتے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان بھی غریب کی آواز کی بلند کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ صرف نعرے لگا کر اسے اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، لیکن جب حکومت پر براجمان ہوتا ہے تو وہ عوامی مسائل کے حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ ایک تعلیمی دانشور یا ایک مفکر بھی وہ اعلیٰ طبقات کی طرف جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ نچلی سطح کی تعلیم و تربیت اور اس کے معاملات سے کیا ہے بے خبر ہو جاتا ہے، وہ اپنا طبقہ چینج کر لیتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ غلامی کے زمانے میں یہاں سرمایہ داری نظام مسلط رہا اور مابعد نو آبادیاتی دور کے اثرات ہماری سوسائٹی پر اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اس کے اثرات و نتائج ہیں کہ کسی بھی طبقے سے ہمارے عوام مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے، ان کی مشکلات نہیں دور ہو رہی، ان کے لیے کیا ہے راستہ نہیں مل رہا، وہ بھوک و افلاس کی حالت میں ہیں، بد امنی دہشت گردی کی حالت میں ہیں، وہ تعلیمی جہالت کی حالت میں ہیں۔ تو یہ سارے مسائل دراصل نو آبادیاتی دور کے ان تصورات کے تحت پڑھ کر لکھ کر نکلنے والے علماء، پروفیسر، سیاستدان، مقتدر طبقات کے اثرات و نتائج۔